رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ یہی حال کسی زمانے میں چچا غالب کا تھا اور آج ایسا بلکہ اس سے بدتر حال پاکستانیوں کا ہو چکا ہے۔ غالب کی اکثر مشکلات میں دخل تو خود کردہ کا تھا، مگر میرے غریب ہم وطنوں کو رنج کا خوگر بنانے والے دیگر چند ایک کے ناموں کا حوالہ ضروری ہے کہ بدقسمتی سے اس مصیبت زدہ قوم کی عادت ٹھہری کہ جن درندوں کے ہاتھوں سینہ جویا زخم کاری کھاتے ہیں مگر پھر بھی انہی بے وفاؤں پہ مرتے ہیں، پھر انہی پہ اپنی زندگانی تک کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ بے ضمیر جو باپ بھائیوں پارٹی کارکنوں کے لاشوں کو ذریعہ معاش و اقتدار بناتی رہی، جس نے چند سکوں کی خاطر لاکھوں عراقی بچوں، ضعیف و حاملہ دار عورتوں، بوڑھوں، ناتوانوں، بے بس انسانوں کو موت کے حوالے کر دیا، شہید کہلوانے کی مستحق تھی کیا؟ نواز شریف جیسا لوہا چور غریب مزدوروں کو اپنا حق مانگنے پر دہکتی آگ میں پھینک دینے والا 3 بار تو کجا، ایک بار بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے قابل تھا کیا؟ ضیاء جیسا صہیونی، اسلام کو چوں چوں کا مربع کہنے والا، یہود کے ساتھ مل کر کلمہ گو کو ہلاک کرنے والا، قرآن کے حلف سے پھرنے والا، بے گناہوں کو تختہ دار پہ لٹکانے والا بھی کبھی امیر المومنین کہلوانے کے معیار پر پورا اتر سکتا تھا۔ جماعت غیر اسلامی جیسی رجعت پسند طالب علموں کو علم کی بجائے بندوق و تفنگ کے زیور سے سجانے والی، امریکی آقاؤں کی منشا پر مسلمان ماؤں کی گود اجاڑنے والی اسلام کی ترجمان کسی بھی زاویے سے کہی جا سکتی ہے کیا؟ پاکستان کو سامراج کی رکھیل بنانے والا ایوب یا لیاقت کسی بھی بدبخت قوم کا ہیرو کہلوانے کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے کیا؟ خمر و سود کبا خانوں قمار خانوں کی کمائی کے امریکی ڈالر، دین فروشی کے سعودی ریال پہ پلنے والے یہود و نصارہ کی ایما پر، معصوم و نہتے انسانوں پر ظلمت کی آخری حد کو پار کرنے والے، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بے دردی سے قتل کرنے والے بھی کیا جہادی کہلوائے جا سکتے ہیں؟ ہزاروں کا خون ناحق کر چکنے والے، کروڑوں پاکستانی مسلمانوں کو مسلکی اختلاف کی بنیاد پر قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھنے والوں کو انصاف کے تقاضے رد کر کے مذاکرات کے نام پہ منافقت کرنے والے بھی کیا انصاف کی تحریک کے سچے مشعل بردار مانے جا سکتے ہیں کیا؟ وہ وہابی دیوبندی منافق اور ریاکار جو ٹی وی اینکر کے سامنے فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے گریہ زاری اور التجا کرتے نظر آتے ہیں مگر اپنے مدرسوں میں آ کر بچوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے مشرکوں، قبر پرستوں، اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی منانے والوں، نبی کی آنکھ کے تارے حسین کا غم کرنے والوں کو نیست و نبود کر کے ہی دم لینا ہے۔ کیا ایسے روح سیاہ بد کردار خونی بھیڑیے بھی امن و آشتی اور فرقہ واریت کو مٹانے والے کہلوائے جا سکتے ہیں؟ جمہوریت کے نام پر کرپشن کر کے غریب، مفلس، لاچار، کمزور عوام کے منہ سے سوکھا نوالا تک چھیننے والوں کو، حرام کا دھن بنانے والوں کو، وطن فروشی کی نئی رقمیں تحریر کرنے والوں کو، انتخابات کے نام پر کھلوارا کر کے عوامی نمائندگان کی نقلی شان بنانے والوں کو بھی کیا جمہوریت کا پاسبان کہا جا سکتا ہے کیا؟ جو سرکاری سیکیورٹی ادارے ہم مسلک و ہم خیال ہونے کے باعث طالبان سے ساز باز کر کے کبھی جی ایچ کیو پر حملہ تو کبھی سوات میں فوجی کمانڈوز کو اور کراچی میں
चौधरी असलम को तालिबान से मिलकर खुद ही मरवा दें तो क्या ये इदारे मुल्क में अमन बहाल करवाने वाले भी माने जा सकते हैं क्या? अब जबकि हर सवाल का मंतकी असूली और ईमानदाराना जवाब नफी ही है, तो फिर हमें अपने रवैयों को बदलना होगा कि जब तक अपनी फिक्री इस्लाह कर नहीं पाएंगे, फरसूदा निज़ाम बदल नहीं पाएंगे, जुल्मत की शब स्याह से अमन चैन राहत और रहमत से जी नहीं पाएंगे, मकर झूठ खुद फरेबी के साए से बच नहीं पाएंगे, हकीकत का अदराक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद मानना होगा, रात और दिन के फ़र्क को समझना होगा। तो हक कहने से डरना नहीं, सच कहने से रुकना नहीं। ज़िया मदूदी शरीफ बेज़मीर या कुप्तान और नजदियों के नामों की तिलस्म को तोड़ना होगा और दाता शबाज व जनाह जुल्फ़कार व फैज़ के बड़े कामों का प्रचार नई नस्ल की रहनुमाई के लिए, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बुलंद करदार व फ़िक्र इंसानों की आबियारी के लिए अमली तौर पर कुछ करना होगा कि ये वक्त की पुकार है, इनकलाब की ललकार है, बदलती रुतों की फरियाद है कि उठो गरीबों, अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए वक्त के फिरौनों के तख्त उल्टा दो, पाकिस्तान से जालिमाना निज़ाम की ताबूत में आखिरी कील लगाकर इसको हमेशा के लिए मनो मिट्टी में दफना दो। इनकलाब 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 जिंदाबाद। इससे कबल लीबिया के अहवाल पर बात हो रही थी, लिहाजा इस सिलसिले को मज़ीद आगे रखते हुए बात जारी रखूँगा। एक दिन हम साथी दस्तूर के मुताबिक तराबलस शहर में आए हुए थे कि जैसे ही हमारी बस सब्ज़ चौक पर आकर रुकी तो वहाँ पर राशिद रुबानी, कर्नल हबीब, कायम खानी वगैरह पहले से हमारे मुंतज़िर थे। कर्नल साहब तो लाला नज़ीर और आगा इकबाल को अपने साथ लेकर किसी दूसरी जानब निकल गए, जबकि हम चंद साथी अख्तर बेग, ज़ुबैर मिन्हास, रहीम शाह, शेख इकबाल वतन यार वगैरह सब्ज़ चौक के नज़दीक एक तुर्की रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच गए। थोड़ी देर बाद इसी रेस्टोरेंट में कर्नल हबीब, आगा इकबाल वगैरह का टोला भी आ गया। सलाम दुआ के बाद कर्नल हबीब ने बताया कि कल रात लंदन से क़य्यूम भट्ट साहब का फ़ोन आया था। उसने बताया कि बेनज़ीर ने लंदन पार्टी वर्करों को हुक्म दिया है कि वो क़य्यूम भट्ट के ख़िलाफ़ हर सतह पर काम करें, उसको सियासी मीटिंग या पब्लिक में ना आने दें वगैरह। ये जो कुछ हो रहा है हम सब कारकुनों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये कैसी क़यादत है कि जिस क़य्यूम भट्ट ने मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए काम किया, कोड़े खाए, जिला वतन हुआ, उसकी बेमिसाल जद्दोजहद पर एहतराम की बजाय जलील किया जा रहा है, और जो फारूक लगारी पीपल्स पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर ज़िया से मिल गया ताकि अपनी ज़मीन वापस ले पाए, उसकी रुकनियत बेज़मीर ने बाइज़्ज़त तरीके से बहाल कर दी है। मज़ीद ये कि कर्नल साहब ने बताया कि उसके क़य्यूम भट्ट के साथ कई मामलात पर सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मैं जानता हूँ कि वो हकीकी तौर पर पीपल्स पार्टी का मुखलिस और वफ़ादार भी है। आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि बेज़मीर ने ब्रिटिश रेफ्यूजी कौंसिल से राब्ता करके, जिसमें क़य्यूम भट्ट को एक लीबियन दहशतगर्द होने की वजह से बरतानिया में सियासी पनाह ना देने के अलावा जबरी तौर पर बरतानिया से पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त भी की थी। इन ही दिनों लीबिया के लंदन सफारत खाने से फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में लंदन पुलिस की एक खातून अफसर हलाक भी हो गई और लीबिया बरतानिया ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके थे कि ऐसे हालात में बेज़मीर ने क़य्यूम भट्ट को लीबिया का एजेंट और दहशतगर्द कहकर न सिर्फ क़य्यूम भट्ट साहब बल्कि
اور بھی بہت سے پارٹی کے کارکن جو لیبیا سے برطانیہ آ کر سیاسی پناہ حاصل کرنے کی تقدو میں تھے کے لیے بہت پریشان کن صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف بے ضمیر کی قیوم بٹ کے خلاف لیبیا کا دہشت گرد ہونے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے وہ قیوم بٹ ایک طویل مدت تک برطانیہ میں جیل اور انٹیروگیشن کی اذیت سے دوچار رہا، جس نے پارٹی کے لیے کوڑے کھانے سے لے کر ہر قسم کی قربانی دی، تو دوسری طرف ضیاء حکومت نے قیوم بٹ کے اہل خانہ کو برطانیہ جانے پر پابندی لگا دی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو پولیس کے ذریعے ہراساں کروایا جاتا۔ قیوم بٹ نے برطانیہ کی خفیہ پولیس کی انٹیروگیشن میں بھی یہی موقف اختیار کیا کہ وہ اور دیگر پارٹی کارکن لیبیا میں رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ تو دہشت گرد ہے اور نہ ہی قذافی کا کوئی ایجنٹ ہے۔ لیبیا سے بہت سے پیپلز پارٹی کارکن لندن میں سیاسی پناہ کے خواستگار تھے، مگر ریفیوجی کونسل ان افراد کو لیبیا کا ایجنٹ ہونے کے شک کے باعث سیاسی پناہ دینے میں ہچکچاہٹ سے کام لیتی رہی تھی، مگر قیوم بٹ نے بڑی ہمت اور دلائل سے پولیس کو یہ باور کروا دیا کہ لیبیا سے برطانیہ آنے والے پاکستانی سیاسی پناہ کے مستحق ہیں، اور اسی بنیاد پر تاج الدین سجاد، تنویر اقبال، قائم خانی، صفدر حمدانی وغیرہ کو برطانیہ میں پناہ مل پائی، لیکن افسوس کہ ان میں سے اکثر افراد نے بے ضمیر کے کہنے پر اپنے محسن قیوم بٹ کے خلاف زبردست مہم چلاتے ہوئے اس کو پارٹی کا غدار تک کہا۔ قیوم بٹ جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا، اس گھٹیا عورت کی وجہ سے یہ بندہ برطانیہ میں وکالت کرنے سے بھی محروم ہو گیا۔ ان باتوں سے بے ضمیر کی سنگ دلی اور اذیت پسندانہ فطرت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بہرحال کرنل حبیب صاحب نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم سب ساتھی بھٹو برادران جو کہ ان دنوں لیبیا میں ہی تھے سے مل کر بے نظیر کے لغاری کو پارٹی میں رکنیت بحال کرنے کے فیصلے کو واپس لینے کا اصرار کریں، کیونکہ اس طرح سے پارٹی میں قربانیاں دینے والے نظریاتی ساتھیوں اور ضیاء کے ایجنٹوں کا فرق مٹ جائے گا۔ ہم سب ساتھیوں نے کرنل صاحب کے اس مشورے کو سراہا، مگر آغا اقبال اور شیخ اقبال کا خیال تھا کہ اس طرح سے بے ضمیر ان سے ناراض ہو جائے گی۔ ریسٹورنٹ میں ایک اچھی خاصی بحث چل نکلی کہ لالہ نذیر نے کہا کہ جو بات غلط ہے اس کی مخالفت کرنا پارٹی اور تنظیم کے لیے مفید ہے۔ کچھ دن پہلے بے ضمیر نے پنجاب میں جہانگیر بدر کو بھی ایک بڑا عہدہ دیا ہے، جبکہ بھٹو برادران نے بدر کو اپنی تنظیمی ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کافی دیر تک ہماری بحث چلتی رہی۔ قصہ کھوتا کہ اگلے دن بھٹو برادران صبح سویرے ہی کیمپ میں آ گئے اور دونوں بھائی سخت غصے میں تھے۔ آتے ہی مجھ سمیت اختر بیگ، زبیر، لالہ اور رحیم کو اپنے پاس بلوا کر سوال کیا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ کرنل حبیب کے کہنے پر بے ضمیر کے خلاف لیبیا اردو سروس ریڈیو میں کوئی بیان دینا چاہتے ہو۔ یہ سنتے ہی ہم سب سخت حیران ہوئے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی صفائی میں کوئی لفظ ادا کرتے، شاہ نواز بھٹو انتہائی غصے میں کہنے لگا کہ گوریلا تنظیموں میں اس قسم کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جس پر وطن یار نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پہلے ہماری بات سن لیں، پھر جو مرضی ہے ہمیں سزا دینا۔ میں اردو زیادہ نہیں جانتا، اس لیے وسیم یا اختر بیگ آپ کو ساری بات بتا دیتے ہیں۔ جس پر ہم نے اصل قصہ بیان کیا، جس کو سنتے ہی شاہ نواز نے جوش بھرے انداز میں کہا، "دس از امپاسبل، کرنل صاحب کو یہ رانگ انفارمیشن ملی ہے۔
ہم ان سب باتوں کو آج ہی کنفرم کریں گے۔ اس پر اختر بیگ نے کہا کہ سر جہانگیر بدر کو تو تنظیم کا غدار قرار دے کر ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، مگر بے ضمیر نے تو اس کو پارٹی کا ایک بڑا عہدہ بھی دیا ہے۔ شاہ نواز نے پوچھا کہ یہ وہی لاہور والے بدر کی بات کر رہے ہو جس نے تنظیم کے 2 ساتھیوں کی مخبری کی تھی اور اسلحہ بھی پکڑوایا تھا اور جی ایچ کیو والوں کو پارٹی کی ریگولر رپورٹنگ بھی کرتا تھا؟ ہماری ہاں کا جواب سن کر شاہ نواز نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا کہ ہم آج ہی اس پر ساری معلومات حاصل کر کے کل پھر اس معاملے پر بات کریں گے۔ اگلے دن بھٹو برادران نے بتایا کہ فی الحال بے ضمیر سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، مگر اس معاملے میں بے ضمیر سے کبھی کوئی معلومات پر ہمیں کچھ آگاہی نہیں دی گئی تھی۔ نومبر 1984 کو مرتضیٰ بھٹو سوئٹزرلینڈ سے واپس دمشق آیا تو اس نے احسان بھٹی، سردار سلیم، وطن یار سہیل سیٹھی اور میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ راجہ انور جو کہ جرمنی آ چکا ہوا ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ بے نظیر سے مل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس نے کابل میں ہمیں قتل کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ کوثر علی شاہ نے بھٹو برادران کو راجہ سے بدظن کر دیا تھا وغیرہ۔ میر صاحب نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ راجہ کس لیے بے ضمیر سے ملنا چاہتا ہے؟ جس پر سہیل سیٹھی نے اپنا خاص قول دہراتے ہوئے کہا کہ دراصل ہماری جلا وطنی تو عارضی ہے، مگر تنظیم کے غداروں کی جلا وطنی دائمی ہوتی ہے۔ عارضی جلا وطنی سے مراد کہ جلد پیپل پارٹی کی حکومت آنے والی ہے تو ہم وفاداروں کی جلا وطنی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہم سب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ میر صاحب نے بتایا کہ بے نظیر نے ہم دونوں سے اپنے باپ کی قبر کی قسم لے کر پوچھا تھا کہ بتائیں واقعی راجہ انور نے آپ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ تو ہم دونوں نے قسم اٹھا کر اس کو یقین دیا ہے کہ اس میں رتی بھر شک نہیں کہ راجہ ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بے نظیر کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب راجہ تمام ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا تھا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ کر اپنے جرم کی معافی طلب کی تھی اور ساری زندگی میرا کتا بن کے رہنے کا اقرار بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کل ہی بہت سے کاغذات کی کاپی کروا کر بے نظیر کو ارسال کر دیے ہیں، جس سے اس کو مزید پختہ ثبوت مل جائیں گے۔ اس موقع پر وطن یار نے کہا کہ راجہ انور جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ تو بے نظیر سے ملنے کے لیے لندن، فرانس، ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح سے بے نظیر صاحبہ نے قیوم بٹ کے خلاف پارٹی کارکنوں کو لگا دیا تھا، تاج الدین سجاد جیسے کارکنوں نے قیوم بٹ کا جینا دوبر کر دیا ہوا تھا، تو اس بٹ صاحب کا تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، مگر راجہ انور جو کہ تنظیم کا مال کھا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، تنظیم کا اسلحہ پکڑوایا، وہ تو اتنے بڑے جرم کر کے بھی مس صاحبہ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو مس صاحبہ کو چاہیے کہ پارٹی کارکنوں سے اس کی بےعزتی کروائے یا کم از کم پارٹی میٹنگ میں راجہ کو بلوا کر اس کے کرتوت تمام لوگوں کے درمیان بیان کیے جائیں۔ میر صاحب نے بتایا کہ بے نظیر اگر راجہ کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گی تو پھر الذوالفقار اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی سکے کے دو رخ والی بات ہو جائے گی، کیونکہ الذوالفقار اور پیپلز پارٹی میں فرق رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بے نظیر الذوالفقار کے باغیوں یا دوستوں کے بارے میں اپنی رائے نہ دے، ورنہ دوسری صورت میں پارٹی اور تنظیم کی پالیسی اور عمل ایک ہو جائے گا، جس کو ضیاء ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔